کہ قرآن میں سائنس کا علم ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی کا علم ہے، قرآن میں جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمات کو حاصل کر کے انسان اپنی ڈگریاں حاصل کر کے آسمان کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، وہ سارے کے سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہماری فہم، ہماری سمجھ اس کا ادراک نہیں کر رہی ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی انائکم فاغسلوه 3 مرات او 5 مرات او 7 مرات، کہ اے لوگوں یاد رکھو جب تمہاری برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کو 3 مرتبہ پانی سے دھوؤ۔ آقا نے فرمایا یا تو 5 مرتبہ پانی سے صاف کرو، آقا نے فرمایا یا تو 7 مرتبہ پانی سے صاف کرو، اور اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اخیر میں تم اسے مٹی سے رگڑ رگڑ کے اس برتن کو صاف کرو۔ میرے دوستو، ہندوستان کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، سائنٹسٹوں کو سمجھ میں نہیں آیا، امریکہ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے بیٹھ کر کے اس کا ریسرچ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پانی سے دھو اور اس کو اخیر میں مٹی سے رگڑ کر کے صاف کرو۔ سائنٹسٹوں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایسا فرمایا کہ برتن کو پانی سے دھونے کی وجہ سے کتے کا جراثیم صاف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اسے مٹی سے رگڑ کر کے صاف نہ کیا جائے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، پانی سے دھونے کے بعد تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس جراثیم کو ختم کرنے کے لیے کتے کے منہ سے، کتے کے تھوک سے جو جراثیم نکلتے ہیں اسے مٹی سے رگڑ کر کے صاف کرو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس کا سبق دیا تھا، سائنس کا درس دیا تھا، جسے امریکہ کے سائنٹسٹوں نے ریسرچ کر کے اپنی یونیورسٹیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کی۔ آئیے میرے دوستو، آج کے اس دور میں ہم سب موبائل کے شوقین ہیں، ہر گھر میں موبائل چلتا ہے، نہ اس میں وائر لگا ہوا ہے نہ تار لگا ہوا ہے، نہ کسی طرح کا کنیکشن دکھائی دیتا ہے۔ بغیر کنیکشن کے، بغیر وائر کے سعودیہ میں بیٹھا ہوا انسان، لندن کے اندر بیٹھا ہوا انسان ہم سے بات کرتا ہے اور اسے ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سب کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک لشکر دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہے، دشمن پہاڑیوں کے پیچھے سے آپ کے اوپر، لشکر کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے دوران منبر پر کھڑے ہو کر کے فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ارے سائنٹسٹوں، ٹیکنالوجی کے ماہروں، تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے موبائل کو ایجاد کیا ہے، سائنس کو ایجاد کیا ہے، قربان جاؤ مسلمانوں کے خلیفہ دو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ نے ایسا سائنس ایجاد کیا، نہ تو موبائل ہے نہ وائر ہے۔ اللہ نے اس آواز میں اتنی تاثیر دی، اتنی تاثیر دی کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں اس آواز کو سنتے ہیں اور دشمنوں کے جانب مخاطب ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اور اس آواز کی وجہ سے اللہ نے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح اور نصرت سے مالا مال فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اسلام صرف نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتا ہے۔ آج لوگوں نے یہ مشن بنایا کہ علماء نے ہماری ذہن کو تنگ نظری میں بند کر دیا ہے، صرف یہ قرآن کی بات کرتے، حدیث کی بات کرتے۔ اگر علماء صرف حدیث کی بات کرتے تو مکہ کی سرزمین پر سائنٹسٹ اور ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتے۔ علماء اگر صرف قرآن کی بات کرتے تو مکہ کی سرزمین پر قرآن کے ساتھ ساتھ انگریزی کے موٹے موٹے حروف دکھائی نہیں دیتے۔ علماء